آج جو ہے ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں محرکات کی اقسام۔ کہتے ہیں کہ محرکات کی کئی اقسام ہیں۔ ماہرین نفسیات انہیں ان کی اہمیت اور درجات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر محرکات کی دو قسمیں ہیں، ابتدائی اور ثانوی محرکات۔ آج جو ہم ٹاپک میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے محرکات کی اقسام۔ وہ کہتے ہیں کہ محرکات کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک بنیادی اقسام ہے اور ایک ہے ثانوی۔ ٹھیک ہے، ابتدائی محرکات جو ہے ان کو آپ غیر اکتسابی، غیر آموزشی اور عضویاتی محرکات بھی کہتے ہو۔ ٹھیک ہے، ابتدائی کا مطلب ہوتا ہے بنیادی، یعنی وہ محرکات جو کہ آپ کی بنیادی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، جو کہ غیر اکتسابی ہوتے ہیں۔ غیر اکتسابی کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں جو کہ آپ نے پڑھی بھی نہ ہوں، جو آپ نے سیکھی بھی نہ ہوں۔ غیر آموزشی، جو آپ نے سیکھے بھی نہ ہوں۔ عضویاتی، جو کہ آپ کی جو ہے وہ بایولوجیکل یا جسمانی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، جیسے کہ بھوک لگنا آپ نے سیکھا ہوا نہیں ہے کہ آپ کو بھوک لگے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو بچپن سے ہی آپ کے اندر ایک جبلت پیدا کی ہوئی کہ انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے۔ ان کے بغیر انسان کا بقا ممکن نہیں ہے۔ آگے چل کے وہ آپ کو ثانوی محرکات کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو ثانوی محرکات ہوتے ہیں وہ اکتسابی ہوتے ہیں، آپ لرن کرتے ہو۔ آموزشی ہوتی ہے جو کہ آپ لوگ اپنے معاشرے سے سیکھتے ہو، نفسیاتی ہوتے ہو۔ ٹھیک ہے، جو کہ آپ کی نفسیاتی ضروریات کو پورا کرتے ہو، جیسا کہ حصول، کسی چیز کا حاصل کرنا، طاقت ہے، وابستگی ہے، جارحیت ہے، کام، کھوج، سماجی قبولیت اور تحفظ۔ اب جو ہے وہ ہم ابتدائی محرکات جو ہے وہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ابتدائی محرکات کو بنیادی حیاتیاتی، عضویاتی اور غیر آموزشی محرکات بھی کہا جاتا ہے۔ ابتدائی بنیادی محرکات کون سے حیاتیاتی، جو کہ بایولوجیکل ہے، جو کہ آپ کی جسمانی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ عضویاتی ہے، آرگنزم کی نیڈ کو پورا کریں۔ غیر آموزشی ہیں، آپ نے اس کو سیکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نیڈس، ضروریات آپ کے اندر پیدائشی طور پر پہلے سے ہی موجود رکھے ہوئے ہیں، اور یہ تمام ضروریات یا محرکات جو بقا کے لیے ضروری ہے۔ ان محرکات کی تشفی کے بغیر نامیات کی بقا ممکن نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم ابتدائی محرکات کو پورا نہیں کریں گے تو آپ مر جائیں گے، آپ کی بقا پوری نہیں۔ جیسا کہ بھوک کا لگنا، پیاس، ہوا، یہ وہ محرکات ہیں جو کہ آپ کی جسمانی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، آپ کی بقا کے لیے ضروری ہیں، ان لرنڈ ہے، غیر اکتسابی، ہم نے ان کو کسی سے جو ہے وہ سیکھا نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو آ رہا ہے وہ ہے بھوک کا محرک۔ وہ کہتے ہیں کہ ابتدائی محرکات میں بھوک کا محرک سب سے اہم محرک، اور یہ محرک اپنی ماہیت میں حیاتیاتی، کیمیائی، عضویاتی اور نفسیاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھوک کا محرک جو ہے وہ بنیادی ہے۔ یہ اپنی ماہیت میں، یعنی جو بھوک کے محرک کی کیا نیچر ہے، کیا جو ہے اس کی ماہیت ہے، کس چیز سے مل کر یہ بنا ہوا ہے، یہ بیسیکلی حیاتیاتی ہے، بایولوجیکل ہے، کیمیاوی ہے، کیمیکل ہے، عضویاتی اور نفسیاتی ہے، سائیکولوجیکل بھی ہے اور عضویاتی فزیولوجیکل بھی ہے۔ بیسیکلی جو بھوک کا محرک ہے وہ آپ کی جسمانی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ کیمیاوی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں جو ہے وہ کیمیائی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، آپ کو بھوک لگتی ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بھوک کے مٹانے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ محرک بقا کے لیے انتہائی اہم ہے۔ کوئی جاندار غذا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ عضویاتی طور پر جب خلیوں میں توانائی کم ہو جاتی ہے تو بھوک کی تحریک پیدا ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہماری بقا جو ہے وہ ممکن نہیں اگر ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ کوئی بھی جاندار شے، چاہے وہ انسان ہے، جانور ہے، وہ کھانا کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ عضویاتی طور پر، جسمانی طور پر جب ہمارے خلیوں یعنی سیلز میں کمی ہو جاتی ہے توانائی کی، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بھوک لگتی ہے۔ آپ دیکھیں گے جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ تھک جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے جو ہے وہ انرجی ضائع کی ہوتی ہے، تو کیا ہوگا کہ خلیوں میں جو ہے وہ توانائی کم ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کو بھوک لگے گی۔ سماجی، نفسیاتی اور غذائی اسباب بھوک کے محرک میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمیں بھوک کیوں لگتی ہے؟ غذائی، کیونکہ ہمارے اندر جو توانائی کی کمی ہے، ہمیں کھانا چاہیے۔ غذائی قلت ہے ہمارے جسم میں، نفسیاتی، سائیکولوجیکل، آپ کو خود بھی احساس ہوتا ہے کہ اچھا 2-3 گھنٹے گزر گئے، اب شام آ گئی ہے، مجھے کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے۔ سماجی، اگر آپ دوسرے لوگوں کے گھر جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، پارٹی پر جاتے ہیں، تب بھی ہم لوگ ہمیشہ کھانے پینے کو جو ہے وہ امپورٹنس دیتے ہیں۔ اچھا، اب وہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص جسے اپنی پسند کی غذا میسر آ جائے وہ زیادہ کھائے گا۔ یہ وہ والی بات ہے کہ اگر آپ کی کوئی فیوریٹ ڈش بنی ہوئی ہوتی ہے، جیسے بریانی ہے، چکن پلاؤ ہے، قورمہ ہے، تو آپ وہ چیز ضرورت سے زیادہ کھائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو پسند ہے۔
یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ تناؤ کی حالت میں افراد زیادہ کھاتے ہیں تو اجتناب کرتے ہیں۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ جب آپ بہت زیادہ تناؤ یا اسٹریسفل سچویشن میں ہوتے ہیں تو آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں یا بالکل ہی کھانا چھوڑ دیتے ہیں یا بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ بھوک یا محرک کا کنٹرول سسٹم ہمارے دماغ میں موجود ہے۔ دماغ میں واقع ذیلی عرصہ اشارے وصول کرتا ہے جس کے تحت بھوک کی تحریک شروع ہوتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ہمیں بھوک جو ہے وہ کیسے لگتی ہے کہ آپ کے دماغ میں جو ہے وہ ہائپوتھیلیمس ذیلی عرصہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جو بالائی دماغ ہے، پھر اس میں کون کون سے حصے میں ہم نے ذیلی عرصے کا بھی ذکر پڑھا تھا، وہاں سے جو ہے وہ ہمیں اشارہ موصول ہوتا ہے کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل ختم ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو بسیار خوری میں مبتلا ہوتے ہیں موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ موٹاپا کسی فرد کے نارمل وزن سے 20% زیادہ وزن کو کہا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تو آپ بہت زیادہ کم کھا رہے ہیں یا بہت زیادہ کھا رہے ہیں تو وہ ہائپوتھیلیمس سے دماغ کا جو ہے وہ ذیلی عرصہ کنٹرول کرتا ہے۔ دماغ میں جو ہے وہ بالائی دماغ میں ایک حصہ ہوتا ہے جس کو آپ کیا کہتے ہو، ذیلی عرصہ کہتے ہو۔ ذیلی عرصہ کا کیا کام ہے کہ جب بھی آپ کو بھوک لگتی ہے تو بھی آپ کا دماغ جو ہے وہ آپ کے جسم کے خلیات کو اور جسم میں جو ہے وہ آپ کی توانائی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ کے جسم کو اشارہ پیش کرتا ہے کہ اب آپ کو بھوک لگی ہے۔ پھر اسی طرح جب آپ کھانا کھا چکے ہوتے ہیں تو آپ کا ذیلی عرصہ ہی جو ہے وہ جسم کو آپ کو کنٹرول کرتا ہے کہ اب آپ کا پیٹ بھر گیا، اب آپ کھانا روک دیں۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو موٹے ہوتے ہیں ان کا جو وزن ہے وہ نارمل فرد سے 20% زیادہ ہوتا ہے۔ طعامی عرصہ ایک ایسا ذاتی عمل ہے جس کا تعلق فرد کی غذا سے ہے۔ زیادہ کھانا اور بالکل نہ کھانا دو متضاد طعامی عرصے ہیں جن کا تعلق غیر طبعی طعامی کردار فرد کے وزن اور جسمانی ساخت کی درا کے ساتھ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ طعام کے عارضے ہیں، یعنی لوگوں کو ایٹنگ ڈس آرڈر ہوتا ہے، ان کو کھانے پینے کے امراض ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بہت کم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا بہت زیادہ کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ غیر طبعی طعامی کردار ہے، یعنی ان کا ایب نارمل ایٹنگ بیہیور ہے۔ غیر طبعی کا مطلب ہوتا ہے ایب نارمل، طبیعت کے یا نارمل کے جو ہے وہ خلاف ہونا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ان کو اپنے وزن کے بارے میں جو ہے وہ ان کی سمجھ اور ان کو اپنے جسم کے بارے میں ان کا جو ادراک ہے، سمجھ ہوتی ہے، وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ مختلف افراد کے دماغ کو تحریک دینے کے نتیجے میں جو اثرات دیکھنے میں آئے ہیں ان میں جسمانی کمزوری، حرکی ادراکی کردار میں کمی، وزن میں کمی، بے ہوشی کی حالت، حافظے کو عارضہ، ناقص یادداشت، جنسی تعلقات میں رغبت کی بے چینی، تناؤ شامل ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جن کو جو ہے وہ طعامی عارضہ ہوتا ہے، یعنی ان کو کھانے پینے کے جو ہے وہ امراض لاحق ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ان میں کیا ہوتا ہے کہ ان میں سارے جسمانی کمزوری ہوتی ہے، وہ کم کھاتے ہیں۔ حرکی کردار میں کمی، وہ حرکت کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، نڈھال، تھکاوٹ کا باعث نظر آئیں گے، بس ایک جگہ آپ کو پڑے ہوئے نظر آئیں گے، وزن کم ہوگا، بے ہوشی کی حالت ہے، یادداشت کمزور ہو جائے گی ان کی، جنسی تعلقات میں وہ بالکل بھی جو ہے وہ دلچسپی نہیں لیں گے، بے چینی جو ہے وہ ان میں رہے گی۔ وہ کہتا ہے کہ ورزش ایک ایسا صحت مندانہ طریقہ ہے جو بھوک کو اعتدال میں رکھتا ہے اور میٹابولزم کی کارکردگی کو صحیح کرتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ورزش جو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم چیز ہے، جس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہیلدی جو ہے وہ رہتے ہیں۔ جب آپ ورزش کرتے ہیں، آپ تھکتے ہیں، آپ کا میٹابولزم زیادہ ہوتا ہے، یعنی میٹابولزم کا مطلب ہوتا ہے کہ بریک ڈاؤن آف سیلس، یعنی خلیوں کی تخریب کاری، خلیاں جو ہے وہ ٹوٹتے ہیں، پھوٹتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ ان میں سے جو ہے وہ توانائی نکلتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ اب جو ہے وہ نیکسٹ جو چیز آپ کو بتا رہا ہے وہ ہے پیاس کا محرک۔ کہتا ہے کہ پیاس کا محرک بھی زندگی کا اہم ترین محرک ہے۔ کوئی بھی نامیات جسمانی مادوں کے توازن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ نامیات سے مراد کوئی بھی جاندار شے جو ہے، پانی کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ کھانے کے بغیر تو پھر بھی آپ 7-8 دن جو ہے وہ زندہ رہ سکتے ہو، لیکن پانی کے بغیر تو آپ 2-3 دن کیا 1 دن سے زیادہ جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ آگے وہ بتاتا ہے کہ گردوں کے ذریعے DHT ہارمون ہمارے جسم کے مائعات کو توازن میں رکھتے ہیں۔ ہماری کڈنی کا جو ہے وہ بڑا رول ہوتا ہے۔ جب بھی آپ پانی پیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ خون میں شامل ہو کر آپ کی کڈنیوں تک جاتا ہے، تو کڈنی جو ہے وہ ہمارے DHT ہارمون ہمارے جسم میں جو ہے وہ خارج کرتی ہے، جو کہ آپ کے جسم میں تمام جو آپ کی فنکشن ہے اس کو بیلنسڈ یا توازن میں رکھتی ہے۔ ہم پانی اس لیے پیتے ہیں کیونکہ ہمارے خلیوں میں مائع کی کمی ہو جاتی ہے۔ کہتا ہے کہ ہمارے خلیوں میں جب پانی کی کمی یا جو ہے وہ فلوئڈس یا مادوں کی کمی ہو جاتی ہے تب ہم پانی پیتے ہیں، جس کے تحت ہمارا منہ خشک ہو جاتا ہے اور جسم میں خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم پانی تب پئیں گے جب ہمارا جسم میں خون گاڑھا ہو رہا ہے،
منہ خشک ہو رہا ہے، ہمارے خلیوں میں پانی کی کمی ہو رہی ہے، تو ایسے حالت میں ہمارے گردے رینن نالی انزائمز خارج کرتے ہیں. تو کیا ہوگا کہ ہمارے گردوں سے جو ہے انزائمز نکلیں گے جس سے پیاس محسوس ہوتی ہے. پیاس کے مہرے کی تکمیل کے لیے خلیات کے اندرونی اور بیرونی نظام مل کر کام کرتے ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ کے گردوں میں سے جو ہے وہ ایک انزائم رینن انزائم خارج ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پیاس لگتی ہے اور آپ پانی پئیں گے. ٹھیک ہے، پیاس جب آپ کو لگتی ہے تو آپ کے خلیوں کے اندر اور بیرونی نظام یعنی جو آپ کے خلیات کے اندر جو نظام موجود ہے اور جو خلیات سے باہر نظام موجود ہے وہ آپ کو مل کر کام کرتے ہیں. ہمارے جسم کے کل وزن کا 90.5% پانی پر مشتمل ہے. ہمارا جتنا بھی باڈی ویٹ ہے اس کا کل فیصد جو ہے وہ 90% جو ہے وہ پانی پر جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے. جب کبھی بھی جسم میں پانی کی کمی واقع ہوتی ہے تو پیاس کا محرک بیدار ہو جاتا ہے جس کے تحت ایسا کردار اختیار کیا جاتا ہے جو پانی کی کمی کو پورا کرتے ہوئے ہمارے جسم میں پانی کے تناسب کو ایک مستقل درجے پر رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب بھی پانی کی کمی پیدا ہوتی ہے تو ہمیں پیاس لگتی ہے. ہم پھر کیا کرتے ہیں، ہم پانی پیتے ہیں تاکہ ہمارے جسم میں جو پانی کا تناسب ہے وہ برقرار رہ سکے. وہ کہتا ہے کہ پانی میں جسم میں پانی کی کمی کے نتیجے میں مندرجہ ذیل علامات دیکھنے میں آتی ہیں: جلدی نکائص کا ہونا، ہونٹوں کے گلے کا خشک ہونا، بول و براز پر اثر، وزن کی کمی، جسمانی خلیات پر اثر، بے ہوشی کی کیفیت، جسمانی طاقت میں شدید کمی، سر کا چکرانا، وقوفی اثرات اور اضطراب وغیرہ شامل ہیں. وہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ کو پانی کی کمی ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کا گلا خشک ہوتا ہے، ہونٹ خشک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا جو ہے وہ وزن اس میں جو ہے وہ کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہمارے خلیات پر اثر ہوتا ہے، سر چکراتا ہے، آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. اضطراب کا مطلب ہے بے چینی ہوتی ہے. محرکات کی درجہ بندی میں پیاس کا محرک ہوا کے محرک کے بعد اہم ترین ہے. جسمانی خلیات اور نامیات کی بقا کے لیے پانی ایک انتہائی ناگزیر ہے. زندگی کا دار و مدار پانی کے ساتھ ہی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ہوا کے بعد پانی کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہوا نہیں ہوگی تو آپ تو فوراً مر جائیں گے، اگر پانی بھی نہیں ہوگا تب بھی آپ بہت جلدی جو ہے وہ مر جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کو پیاس لگتی ہے تو گردوں میں سے جو ہے وہ رینن انزائم جو ہے وہ خارج ہوگا اور آپ کے جو ہے وہ خلیوں میں کمی واقع ہو جائے گی، آپ کا ہونٹ خشک ہو جائیں گے، گلا خشک ہو جائے گا، خون گاڑھا ہو جائے گا. وہ کہتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو گردوں کے جو ہے وہ آپ کے ہارمونز جو ہے وہ DDH ہارمون جو ہے وہ جسم میں پانی کے جو اتنے بھی مطلب ذخائر ہے، جو پانی کی کوانٹٹی ہے، پانی کا تناسب ہے، اس کو کنٹرول کرتے ہیں. لیکن جب بھی پانی کی کمی ہوگی تو آپ کی گردوں سے جو ہے وہ انزائمز جو ہیں وہ خارج ہوں گے، رینن جس کو آپ کہتے ہو، اور وہ جو ہے وہ آپ کی پیاس کو کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے گرلس، آج کے چیپٹر میں ہم نے جو ہے وہ بھوک کا محرک پڑھا ہے اور پیاس کا محرک پڑھا ہے. اب ہم تھوڑا سا جو ہے وہ درجہ حرارت کا محرک سٹارٹ کریں، سو کمپلیٹ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. درجہ حرارت کا محرک ہے. سردی و گرمی کی موسمی کیفیات نامیات کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے. جو لوگ سرد یا گرم خطوں میں رہتے ہیں وہ جسمانی طور پر ان خطوں کی آب و ہوا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں یا پھر وہ اپنے آپ کو شدید موسموں کے اثرات سے بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر رکھتے ہیں. ہم سردی و گرمی کو حسیات کے ذریعے محسوس کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ درجہ حرارت جو ہے وہ ہماری زندگی پر بڑا گہرا اثر مرتب کرتا ہے. گرمیوں میں دیکھیں کتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے، ہم پتلے کپڑے پہنتے ہیں، پانی زیادہ پیتے ہیں، AC فینس کا یوز کرتے ہیں. سردیوں میں کیا ہوتا ہے، ہیٹر یوز کرتے ہیں، ہم گرم چیزیں کھاتے ہیں، ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے گرم لباس کا استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو حواس کے ذریعے یعنی جلد کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو درجہ حرارت کا پتہ چلتا ہے. آگے کہتا ہے کہ انسانی جسم کا طبعی درجہ حرارت 98 درجہ فارنہائٹ ہوتا ہے. دماغ میں واقع ذیلی ارشاد درجہ حرارت کو توازن میں رکھتا ہے. بیرونی درجہ حرارت اور جسمانی درجہ حرارت کا فرد کو ایسی احتیاطی تدابیر کرنے کی طرف لے جاتا ہے جو بقا کے لیے بہت ضروری ہے. وہ کہتا ہے کہ جو ہمارا جسم کا نارمل درجہ حرارت ہوتا ہے وہ 98 درجہ فارنہائٹ ہوتا ہے. اگر زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا، ہمیں بخار ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دماغ میں واقع ذیلی ارشہ جو ہے وہ آپ کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرتا ہے. ذیلی ارشہ وہی دماغ کا حصہ جو کہ آپ کی بھوک کو بھی کنٹرول کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے جسم کی درجہ حرارت اور جو آپ کے ماحول کی درجہ حرارت میں فرق ہے تو کیا ہوگا کہ آپ کو احتیاطی تدابیر کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، باہر بہت زیادہ ٹھنڈ ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا کہ ہم فوراً جو ہے وہ
گرم کپڑے پہنیں گے تاکہ ہم گرم ہوں، اور کہ بہت زیادہ گرمی ہے باہر تو ہم اپنا درجہ حرارت جو ہے وہ کم کرنے کے لیے فین جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ کل آج کا لیکچر جو ہے وہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ جس کو جو چیز نہیں سمجھ میں آتی وہ میرے سے پوچھ لیں۔